آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ چلیے دوستو، رخ کرتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف۔ اس سال خطبہ حج کے لیے خطیب مقرر کیے گئے ڈاکٹر شیخ محمد بن عبدالکریم نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اخلاق کو اختیار کریں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رواداری اور اقدار کا خیال رکھیں، ایک دوسرے سے اچھے اخلاق سے بات کریں۔ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہر کسی سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے کلام میں نرمی پیدا کرے اور انتہائی محبت کے ساتھ گفتگو کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ اچھے رویے اور اچھے انداز سے گفتگو کرنے کی تاکید کی ہے۔ یہ نصیحت انہوں نے خطبہ حج دیتے ہوئے کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک مسلمان کا خون، اس کی عزت و حرمت دوسرے مسلمان پر حرام ہے، لہٰذا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ انتہائی اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پیش آئے اور کسی کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہ کرے جس سے آپس میں رنجشیں اور چپقلش پیدا ہو۔ شیخ محمد بن عبدالکریم نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کی بار بار تعلیم دی۔ حقیقتاً حج کا زاد راہ تقوی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی اختیار کریں اور تقوی توحید سے آتا ہے۔ اس کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام کے لے کر آئے ہیں۔ ڈاکٹر شیخ محمد بن عبدالکریم نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تمہارے سب معاملات اللہ کے علم میں ہیں اور یہ بات ذہن نشین رکھو کہ اگر تم اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل و دماغ میں قائم رکھو گے تو اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کی بار بار تعلیم دی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی اختیار کریں اور تقوی توحید سے آتا ہے۔ توحید اسلامی عقائد میں بنیادی جزو ہے۔ یہ لوگوں، اللہ رب العزت کی عبادت کرو کہ وہ تمہارے پروردگار ہے اور تمہارے پیدا کرنے والے ہیں اور تمہیں رزق دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسلامی اقدار کا تقاضا ہے جو چیز نفرت کا باعث بنے اس سے دور ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا متقی کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں۔ اپنے خطبے میں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور یہی وہ دعوت ہے جسے تمام انبیاء کرام لے کر آئے ہیں۔ ہر نبی نے یہی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو توحید کی دعوت دی، حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توحید کی تعلیم دی۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ امرناتھ یاترا کے دوران بادل پھٹنے کا واقعہ پیش آیا جس میں متعدد افراد ہلاک اور درجنوں لاپتہ ہیں، جس کی تلاش جاری ہے۔ امرناتھ گپا کے قریب جمعہ کے شام تقریباً 5:30 بجے بادل پھٹ گیا۔ اس میں 16 لوگوں کی موت ہو گئی، کئی لوگ لاپتہ ہیں۔ اس حادثے کے بعد بھارتی فوج کی قیادت میں NDRF، SDRF اور ITBP کی ٹیمیں راحت اور بچاؤ کے کاموں میں مصروف ہیں۔ تفصیلات کے مطابق امرناتھ گپا کے قریب پھٹنے سے ایک بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ اس واقعے کے بعد شدید سیلاب میں کئی عقیدت مند بہہ گئے۔ اب تک 16 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، 45 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ 40 سے زائد افراد لاپتہ بتائے جاتے ہیں۔ ان کی تلاش میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ITBP اور NDRF کی ٹیمیں موقع پر ہیں۔ راحت اور بچاؤ کا کام رات دیر تک جاری رہا اور اب صبح سے ایک بار پھر آپریشن تیز کیا جا رہا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ ٹیسلا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک نے ٹویٹر کے ساتھ $44 ملین کا معاہدہ توڑ دیا۔ یہ اطلاع جمعہ کو دی گئی ہے۔ رائٹرز کے مطابق ٹویٹر معاہدے کے مطابق مسک کو جعلی اکاؤنٹ کے بارے میں معلومات فراہم کرنے سے قاصر تھا، چنانچہ اس نے معاہدہ توڑنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ ٹویٹر کے شیئرز ایکسیڈنٹ ٹریڈنگ میں 7% گر گئے تھے جب ایلون مسک نے اپریل میں کمپنی کو $54.20 فی شیئر کی پیشکش کی تھی۔ اسی وقت ٹویٹر سے فائلنگ میں مسک کے وکلاء نے کہا ہے کہ ٹویٹر جعلی یا اسپیم اکاؤنٹس کے بارے میں معلومات کے لیے متعدد درخواستوں کا جواب دینے میں ناکام رہا یا انکار کر دیا، جو کمپنی کی کاروباری کارکردگی کے لیے بنیادی ہے۔
فائلنگ میں کہا گیا ہے کہ ٹویٹر معاہدے کے متعدد دفعات کے خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس نے ایک غلط اور گمراہ کن معاہدہ کیا جس کے ساتھ ساتھ ایلون مسک نے انضمام کا فیصلہ کیا ہے۔ ایلون مسک نے معاہدے کو ختم کرنے کی دھمکی دی، کمپنی سے اس بات کا ثبوت ظاہر کرنے کو کہا کہ سوشل میڈیا پر اشتہارات دیکھنے والے 5% سے بھی کم صارفین اسپیم اور بوٹ اکاؤنٹ سے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں ارب پتی اور سان فرانسسکو میں قائم 16 سالہ کمپنی کے درمیان طویل قانونی تنازع کا امکان ہے۔ ٹویٹر کے بورڈ کے چیئرمین بریٹ ٹیلر نے ہفتے کے روز کہا کہ ٹویٹر امریکی ارب پتی اور کاروباری شخصیت ایلون مسک کے خلاف سوشل میڈیا کمپنی کو ان شرائط پر خریدنے پر مقدمہ کرے گا۔ ٹیلر نے کہا کہ ٹویٹر بورڈ مسک کے ساتھ طے شدہ قیمت اور شرائط پر معاہدے کو بند کرنے کے لیے پرعزم ہے اور انضمام کے معاہدے کو نافذ کرنے کے لیے قانونی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ فتح حاصل ہوگی۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ فتح پوری مسجد کے شاہی امام کو فون پر 2 بار دھمکی آمیز کال موصول کے سلسلے میں ڈی سی پی ساگر سنگھ کلسی نے بتایا کہ دفعہ 295 جان بوجھ کر اور بدنیتی پر مبنی کارروائیاں جس کا مقصد کسی بھی طبقے کے مذہب یا مذہبی عقائد کی توہین کر کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنا اور 506 مجرمانہ دھمکی کی سزا کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ چاندنی چوک میں فتح پوری مسجد کے ڈاکٹر مفتی مکرم احمد شاہی امام کی شکایت پر جمعہ کو لاہوری گیٹ پولیس اسٹیشن میں تعزیت ہند کا مقدمہ درج کیا گیا۔ کلسی نے کہا ہے کہ شاہی امام نے شکایت میں الزام لگایا ہے کہ انہیں منگل اور جمعرات کو اپنے لینڈ لائن نمبر پر 2 بار دھمکی آمیز فون کالز موصول ہوئے ہیں، جس کی ہم نے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ڈاکٹر مفتی مکرم احمد شاہی مسجد فتح پوری میں گزشتہ 45 برس سے امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ یہ مسجد مغل بادشاہ شاہجہاں کی بیوی فتح پوری بیگم نے 17ویں صدی میں تعمیر کرائی تھی۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ فیکٹ چیکر اور آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کو سپریم کورٹ نے اتر پردیش میں درج نفرت انگیز تقریر کیس میں عبوری ضمانت دے دی ہے، لیکن انہیں فی الحال دہلی پولیس کی حراست میں ہی رہنا پڑے گا۔ سپریم کورٹ نے سیتاپور کیس میں زبیر کو شرائط کے ساتھ 5 دن کی ضمانت دی ہے۔ اس دوران زبیر نہ تو ٹویٹ کریں گے اور نہ ہی دہلی چھوڑ کر کہیں جا سکیں گے۔ اس سے قبل زبیر کی جانب سے پیش ہونے والے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ تشار مہتا نے زبیر کی ضمانت کی مخالفت کرتے ہوئے عبوری حکم کو پیر تک مؤخر کرنے کی درخواست کی، لیکن عدالت نے اسے مسترد کرتے ہوئے زبیر کو عبوری ضمانت دے دی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ زبیر نے اپنی جان کو خطرہ بتاتے ہوئے جمعرات کو سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جس کی سماعت جسٹس اندرا بینرجی اور جسٹس جے کے مہیشوری کی بینچ نے کی۔ اپنی درخواست میں زبیر نے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے یوپی پولیس کی طرف سے ان کے خلاف درج FIR کو منسوخ کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ 10 جون کو الہ آباد ہائی کورٹ نے زبیر کی ایک ریٹ پیٹیشن کو خارج کر دیا تھا۔ محمد زبیر نے اپنے ٹویٹ میں مبینہ طور پر 3 ہندو سنتوں کو نفرت پھیلانے والے کہا تھا، جس کے خلاف سیتاپور میں زبیر کے خلاف نفرت انگیز تقریر کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ اندور کے MIG تھانہ علاقے سے مبینہ طور پر 3 طلاق کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے۔ متاثرہ خاتون نے پولیس کمشنر ہری نارائن چاری مشرا سے شکایت کی کہ اس کے شوہر نے 3 طلاق دے کر اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ پولیس کمشنر نے اسے پورے معاملے کی MIJ پولیس کو جانچ کا حکم دے دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مبینہ متعلقہ کی شادی تقریباً 8 سے 10 برس قبل MIG تھانہ علاقے کے رہائشی شبیر خان سے ہوئی تھی، لیکن شادی کے چند برس بعد ہی شوہر نے خاتون سے ایک فلیٹ ان کے نام کرانے کا مطالبہ شروع کر دیا۔ اس بات پر دونوں میں جھگڑا ہوا۔ یہ خاتون تقریباً 4 ماہ سے اپنے ماں باپ کے یہاں رہ رہی ہے۔ متاثرہ خاتون نے شکایت میں کہا کہ وہ اندور میں ہونے والے میئر کے انتخابات میں ووٹ دینا چاہتی تھی، لیکن اس کا ووٹر کارڈ سسرال میں ہی تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کے گھر گئی۔ سسرال پہنچنے پر شوہر نے گھر اس کے نام کرنے کی شرط رکھی۔ خاتون نے شرط ماننے سے انکار کر دیا، جس پر شوہر ناراض ہو کر 3 بار طلاق کہہ کر خاتون کو گھر سے نکال دیا۔
اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے کریری علاقے میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے ایک بائبرز اکثریت پسند کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے ذرائع کے مطابق فوج، جموں و کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف کی ایک مشترکہ تلاشی کارروائی کے دوران اس اکثریت پسند کو کریری علاقے سے گرفتار کیا گیا اور اس کی پہچان محمد اقبال بھٹ کے طور پر ہوئی ہے اور وہ تلگام پائے کا رہنے والا ہے۔ پولیس کے مطابق اس کے قبضے سے کچھ اسلحہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں بارہمولہ پولیس نے اس کے خلاف کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔